السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف۔ بسم اللہ۔ الہ وہ ہے جو معبود ہو، اپنے عابد کے لیے خالق، رازق اور تدبیر کرنے والا ہو، اور اپنے بندوں پر ہر طرح قدرت رکھنے والا ہو۔ جس کے اندر یہ صفات نہ ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اٹس ویری کلیئر، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی الہ وہ ہے جو جس کے بندے ہیں، جس کو اس نے بنایا، رزق بھی دیتا ہے اور ان کے لیے پلاننگ بھی کرتا ہے، اور اپنے بندوں پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جس طرح سے چاہے کر سکتا ہے، اور جس کے اندر یہ صفات نہیں ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں پیاری بہنوں، کثرت سے اور خوب زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام اور اپنی صفات کے ساتھ ایک خاص شوق اور محبت عطا فرمائے، خوف عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ جتنا زیادہ ہم دعا کریں گے اور جتنا زیادہ ہم دل سے دعا کریں گے، اتنی ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کیونکہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، یقیناً رمضان کا مہینہ ہے، اس سے برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، لیکن اسماء الحسنہ کو اللہ کے اس مبارک مہینے میں پڑھنا کوئی خاص وجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت، اپنی صفات کی محبت اور اس کی جو صحیح معنوں میں ایک پہچان ہے وہ ہمارے اندر عطا فرمائے، ایک شوق اور محبت جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ایک جز ہم کل شروع کر چکے تھے اور آپ سب نے بڑی ہمت کی، تھوڑا سا زیادہ بیٹھ گئے اور سورۃ الانعام کو ہم نے ختم کر لیا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ اس سورۃ کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیات اراؤنڈ 46 to 47 میں اعراف اور اصحاب کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اسے اعراف کہا جاتا ہے، رائٹ؟ اور اعراف کیا ہے؟ انشاءاللہ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو اس کو مزید دیکھیں گے۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول قریب وہی ہے جو سورہ انعام کا تھا، تو یہ بات تو یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ پہلے نازل ہوئی تھی یا وہ پہلے نازل ہوئی تھی، مگر انداز تقریر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اسی دور سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حجر منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل میں اس میں کوئی جھجک نہ آئے۔ اس کے اترنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت میں آرام کر رہے تھے۔ یہاں پر قائلون کا ورڈ آیا نا، یہ قیلولہ سے ہے جو دوپہر کے وقت آرام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا عذاب جو ہے اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام کر رہے ہیں، بستروں کے اندر ہیں، خواب غفلت میں ہیں، رائٹ؟ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہیں نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے، یعنی انہوں نے اپنی بات کا اقرار کیا۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسائی کا فریضہ کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری باتیں ان کے آگے پیش کریں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، رائٹ؟ یعنی یہ ٹاپک جو ہے انسان کی کارنامہ زندگی کے دونوں پہلوؤں میں تقسیم ہو رہا ہے، ایک مثبت پہلو اور دوسرا منفی۔ مثبت پہلو میں صرف حق کو جاننا، ماننا اور اس کی پیروی کرنا ہے، جو یہ سب کچھ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ جو شیطان کی یا اپنے نفس کی پیروی کرے گا تو وہ خسارے میں ہوگا۔
सो यहाँ फरमाया कि वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे क्योंकि वो हमारी आयात के साथ जालिमाना बर्ताव इख्तियार करते रहे थे। हमने तुम्हें जमीन में इख्तियारात के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहाँ सामान फराहम किया, मगर तुम लोग कम ही शुक्र अदा करते हो। हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा की और तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। इस हुक्म पर सबने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। पूछा क्या तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था? बोला मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया है। काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन। यानी वो ये कह रहा है कि मैं उससे बेहतर हूँ, और बेहतर होने की वजह क्या बता रहा है कि तूने मुझे आग से पैदा किया, उसे मिट्टी से। उसके ख्याल में आग जो मिट्टी से ज्यादा बेहतर है। फरमाया अच्छा तो यहाँ से नीचे उतर जाओ। यानी अल्लाह ताला ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने नाफरमानी पर हुक्म दिया कि अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक नहीं है कि यहाँ बड़ाई का घमंड करे, निकल जा कि दर हकीकत तू उन लोगों में से है जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दीजिए जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। वो कौन सा दिन है? आखिरत का। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे मोहलत है। बोला अच्छा तो किस तरह तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन लोगों की घात में लगा रहूंगा, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से उनको घेरूंगा और तू उनमें से अक्सर को नाशुक्र गुजार पाएगा। ये वो चैलेंज था जो इब्लीस ने अल्लाह ताला को दिया। और इसका क्या कहने का मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि उसने ये मोहलत क्यों मांगी? ये मोहलत इसलिए उसने मांगी ताकि क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को, जो हम सब हैं, उन्हें बहकाता रहे। और उसने क्या कहा? आगे से, दाएं से, बाएं से, सुम्मा आतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। राइट, मैं उनके दाएं बाएं, आगे पीछे से उन्हें बहकाता रहूंगा। और उस बहकाने का नतीजा क्या मिलेगा? कि अक्सर लोग जो है नाशुक्रे होंगे ना। और यही हाल है हमारा। लेकिन ये याद रहे कि वो दो जगह और भूल गया कि ऊपर से और नीचे से भी कहता ना। तो ऊपर यानी हम अल्लाह से दुआ करें, सजदा करें, नमाज पढ़ें, नमाजें पढ़ के अल्लाह से दुआएं मांगे तो अल्लाह ज्यादा कवी है। राइट, यकीनन, ऑफ कोर्स। तो बाद वक्त हम हर अपनी गलती या गुनाह का जिम्मेदार शैतान को डाल देते हैं। तो ये शैतान हो या नफ्स हो, ठीक है, दोनों ही जो है हमारे लिए एक चैलेंज है। और लेकिन हमारा जो वकील है, राइट, वकील है ना अल्लाह ताला, तो हमारे या वकील कह के आप दुआ मांग सकते हैं, है ना, या रहमान कह के आप दुआ मांग सकती हैं, या हकीम कह के आप दुआ मांग सकती हैं कि अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमा, या हादी उसका नाम है, हादी कह के दुआ मांग सकती हैं, या हादी मुझे हिदायत पर भटकने से बचा। सो इंशाल्लाह और शुक्रगुजार के लिए भी या शाकिर है, हमें शुक्रगुजार बना दे, नाशुक्री से हमें बचाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। फरमाया निकल जाए यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ, यकीन रख के इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे, किनमें से? यानी इंसानों में से, तुझ समेत उन सबको जहन्नुम से भर दूंगा। और ए आदम, तू और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो जहाँ जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर उस दरख्त के पास ना भटकना वरना जालिमों में से हो जाओगे। यानी एक दरख्त था, उसके पास जाने से मना किया गया। फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी उनके सामने खोल दी जाएं। उसने उनसे कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें जो उस दरख्त से रोका है इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी हासिल ना हो जाए। यानी और उसने कसम खा के इनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूं। अब आप देखें साइड में तीन बातें। एक तो उसने कहा क्या कि इसलिए रोका गया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ, यानी फरिश्ते बनने का मतलब क्या है कि इंसान से कोई गुनाह नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी, ये भी इंसान के अंदर एक हिर्स जो इसकी डाली गई है। और तीसरी बात उसने कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूं, कसम खा के ये बात कही, यानी उसने धोखे में डाला इस तरह से। तो ये चीजें हमारे अंदर हैं, यानी नेक बनने की ख्वाहिश भी है और हमेशा जिंदा रहने की भी एक है। कुछ भी करने मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन ये दोनों चीजें जो आखिरत में मिलेंगी, क्योंकि जब जन्नत में इंशाल्लाह चले जाएंगे तो मुकम्मल तौर पर नेकी हो जाएंगे ना, यहाँ से नेकियां कमा के जाएंगे तो खुदा न खास्ता कोई गुनाहों को की सजा भुगतेगा भी तो जन्नत में चला जाएगा मोमिन मुसलमान जो है। तो और हमेशा की जिंदगी भी मिल जाएगी वहां जाकर। लेकिन
یہ جو اس نے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں قسم کھا کر، تو یہ جو ہے خطرناک بات ہے. یعنی وہ بڑی خوبصورتی سے جو ہے بہکا لیتا ہے. جب آدم علیہ السلام کو بہکا سکتا ہے تو ہم لوگ تو ان کی اولاد ہیں. بہرحال اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے گیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح سے ان لوگوں نے دعا کی. اب دیکھیں غلطی شیطان نے بھی کی، غلطی آدم علیہ السلام نے بھی کی. شیطان نے تو اکڑ دکھا دی. اس نے کہا اچھا میں تو اور آگے سے یہ کروں گا وہ کروں گا اور ان کے بچوں کو کروں گا، اور اللہ تعالیٰ پہ تم سے شکایت کرنے لگا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا اور میں تو زیادہ بڑا ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا، ہمارے والد نے کیا کیا، جیسے غلطی ہوئی، جیسے احساس دلایا گیا، احساس ہو گیا، فوراً ایکسیپٹ کر لیا، ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دیجیے. اور یہی بہترین طریقہ ہے زندگی کے معاملات میں بھی. جو اکڑتا ہے وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، تعلقات میں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اگر مسٹیک ہے تو معافی مانگ لی جائے. فرمایا تو جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا وہیں مرنا ہے اور اسی میں تم کو آخرکار نکالا جائے گا. اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جائے، اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی شیاطین ہمیں دیکھ سکتے لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. رائٹ. اور اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ ہو کر طواف کرنے کی طرف. وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، اور اس کی لاجک کیا شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالی تھی کہ یہ کپڑے تو ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں تو ان کپڑوں ہی کو اتار کے پھینک دیتے تھے، اور اس طرح سے وہ ہلکا سا کچھ اپنے اوپر ڈال کے اور پھر طواف کرتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ سوچیں کہ شیطان برائی کو کس طرح سے انسان کو مجبور کرتا ہے. ان سے کہو اللہ دے ہے کا حکم نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کے وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں، وہ اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اے محمد ان سے کہو میرے رب نے تو راستے اور انصاف کا حکم دیا، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خاص رکھو. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. یعنی آخرت کی طرف اشارہ ہے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھایا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے. یعنی اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آدمی محض اپنا سطر چھپا لے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا پورا لباس پہنے جس میں سطر پوشی بھی اور زینت بھی ہو. رائٹ. اور آگے بڑھتے ہیں. اے محمد ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاکیزہ چیزیں ممنوع کر دی. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی منشا تو بہرحال یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ بندوں کے لیے کچھ حرام کرے، لیکن اگر ہمارے لیے کوئی چیز حرام ہے تو اس میں بیسیکلی ہمارے لیے فائدہ ہی ہے.
یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کیا، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کرو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہاری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلا دے۔ ایسے لوگ اپنے تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ گئی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تم بھی اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرے گا، لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یعنی جن کو وہ فالو کرتے تھے نا ان کو پھر وہ لعنت کر رہے ہوں گے وہاں پر کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ رہے ہیں۔ دنیا میں تو بہت ان کے آگے پیچھے کرتے تھے لیکن وہاں اس طرح سے ان کا عمل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دیا جائے، رائٹ؟ یعنی اپنے سے پچھلی قوم نسل در نسل چیزیں چل رہی ہوتی نا، تو اگر ایک نسل صحیح نہیں ہے تو وہ دوسری کے بھی بگڑنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو وہ اگلی نسل جو ہوگی وہ پچھلی نسل کے لیے کہے گی کہ آپ ان کو ڈبل عذاب دیجئے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم بھی بہک گئے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسری گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی وہ پچھلی قوم جو ہے وہ بھی یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائے گی بلکہ وہ کیا کہے گی کہ یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، رائٹ؟ اس طرح سے اس مثال کو پیش کیا گیا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے بیکاز جیسے ایک سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر سے کوئی اونٹ گزر سکتا ہے، ویسے تو اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک جو لاجیکل بات ہوتی ہے تو پھر نہیں ہو سکتا نا، تو ان کا بھی جنت میں جانا اتنا ہی بے یقینی ہے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسے ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ سزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں باخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ لیکن نیک لوگ بھی جو ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی دنیا میں کوئی نہ کوئی رنجشیں، بدمزگی یا غلط فہمیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی دور کر دیں گے، ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے، وہ مخلص دوستوں کی حیثیت سے جنت میں رہیں گے، اور ان میں سے کسی کو یہ دیکھ کر تکلیف نہ ہوگی کہ فلاں جو میرا مخالف تھا یا فلاں جو مجھ سے لڑا تھا اور فلاں جس نے مجھ پہ تنقید کی تھی آج وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو اس قسم کی فیلنگ جو ہے بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اسی آیت کو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا۔ یعنی یہ آیت جو ہے نا اگر ہم زیادہ وسیع نظر سے دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنے صالح لوگ نیک لوگ ہیں اس دنیا میں نا ان کی زندگی میں جو بھی آپس میں تلخیاں ہوں گی وہ سب کی سب جو اس دن دور ہو جائیں گی۔ ان کے
دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکے، اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو. رائٹ، یہ ایک نہایت ہی لطیف معاملہ ہے جو وہاں پیش آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر موجود رکھے جب یہ صدا آئے گی کہ یہ تمہاری جگہ جو ہے مقرر ہو گئی، مستقل ہو گئی، اب تم نے یہیں رہنا ہے، کہیں اور نہیں جانا. کتنی خوبصورت یہ بات ہے نا. اہل جنت اس بات پر پھولے نہ سمائیں گے کہ انہیں جنت مل گئی، اور پھر وہ آگے سے کیا کہیں گے کہ یہ سب ہمارے رب کا فضل ہے ورنہ ہم اس لائق نہیں تھے. رائٹ، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، اب یعنی ایسی سچویشن ہوگی کہ سب جنت میں پہنچ گئے، دوزخی دوزخ میں پہنچ گئے، لیکن ان کے درمیان کچھ نہ کچھ رابطہ بھی ہوگا. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر. یعنی جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پلڑے ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے حساب سے ہوں گے یا دوزخ کے حساب سے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کے پلڑے جو ہے برابر ہوں گے، ایکول ہوگا، 50-50. رائٹ، سو وہ لوگ جو ہیں وہ اعراف پر ہوں گے، درمیان میں ہوں گے، اور وہ وہاں سے جنتی لوگوں کو پہچان لیں گے. اب آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو ساری بات خود سمجھ میں آئے کہ اعراف پہ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ اب جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی یعنی وہ دونوں گروہوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. آمین ثم آمین. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں نا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. آمین ثم آمین. پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑے بڑے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف نہ رنج. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دیجئے، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں پھینک دو. اللہ اکبر. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام فرما دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے بیٹھے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے. انتہائی ڈرا دینے والی یہ بات آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھلا دیں گے. دنیا میں سوچیں کہ کسی کہ آپ طلبگار ہوں کہ آپ کو کوئی دیکھے، توجہ دے، ٹائم دے، اور وہ اگنور کر رہا ہو تو کیسی فیلنگ آتی ہے. اور یہ تو آخرت کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت جو جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے، بھلا دیں گے چاہے وہ کتنی آہو بکا کرے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے. آمین ثم آمین. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اس سے نظر انداز کیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے ہیں. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے گا تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ یعنی وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے. یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے.
در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے، اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار ہے۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، بڑی خوبصورت آیت ہے، او ربکم تضرعا و خفیہ، چپکے چپکے یا گڑ گڑاتے ہوئے، رائٹ۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر برکت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا کسی چیز کا، اور اسی کے ساتھ اس لفظ میں عزت اور عظمت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، استقامت اور جماؤ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، خیر اور بھلائی کا بھی تصور جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی اللہ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی خوبیوں اور بھلائی کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد بے حساب خیر جو ہے اس کی ذات سے پھیل رہی ہے، اور وہ بہت بلند و برتر ہستی ہے، کہیں جا کر اس کی بلندی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کی یہ بھلائی جو ہے مستقل ہے، عارضی نہیں ہے، نہ ہی اس کو کبھی زوال آنے والا ہے۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینا برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کرو۔ یعنی دیکھیں نا زمین کس طرح سے مری ہوئی ہوتی ہے۔ آج کل ہی سیزن جو ہے ابھی کیا سردی کا چل رہا ہے، تو کچھ دنوں میں یہاں انہیں سوکھے ہوئے پتوں اور درختوں، پتے تو ہے ہی نہیں، درختوں پہ جو ہے ایک دم سے کچھ عرصے کے بعد سبزہ ہو جائے گا، اور ایسا لگے گا کہ جیسے کبھی مریں گے نہیں اور پھر دوبارہ مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی زندہ کرے گا دوبارہ۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول جاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہوں میں، یعنی وہ الٹا نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم سے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کر دے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دیا اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یعنی جو لوگ اکثر لوگ جو ہے نا، یہ کچھ لوگ جو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اس انداز بیان سے انہیں یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ 2-4 گیدرنگز میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہوگی اور پھر ان پر جو ہے عذاب آ گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نوح علیہ السلام نے تو سالوں سال 950 سال سے زیادہ جو ہے تبلیغ کی، اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دیا اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یہ بھی عرب کی ایک قدیم قوم تھی جن کی طرف اشارہ، اور اہل عرب میں ان کا ذکر رہتا تھا، بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا، ان کی شوکت، شان و شوکت جو اس کے بارے میں جانتا تھا، اور پھر ان کا دنیا سے نام بڑھ گیا۔ یہ سب خبریں جو ان کے پاس موجود تھیں۔ اور ہم جو یہ آثار قدیمہ کہتے ہیں، یہ انہی عادیات، قوم عاد ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے ایکچولی۔ اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کیا پھر تم
غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہاری اپنی قوم میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا، رائٹ؟ یعنی پہلے نوح قوم جو ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی جانتے تھے پھر قوم عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اور تمہیں خوب دیا، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ یعنی انہوں نے بت بنا رکھے تھے نا کہ کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں دے رکھی ہے۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہوئی ہے، اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ایک اونٹنی جو ہے وہ نکال کے دکھائیں سامنے کسی پہاڑ سے، اور حضرت نے جو ہے ان کے رسول نے جو ہے دعا کی اور وہاں سامنے سے ایک اونٹنی نکل کر آ گئی، لیکن وہ اونٹنی ان کے لیے ایک نشانی آزمائش بن گئی تھی۔ تو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں لے آئے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ یہی سیم بات قوم عاد کو کہا تھا نا کہ نوح کا جانشین بنایا، اب ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے کہا کیا تم واقعی جانتے ہو وہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدیوں نے یعنی ان سرداروں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی کہ وہ اونٹنی جو ہے اس کو بھی مار دیا گیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ بھیجی تھی اور انہی نے ڈیمانڈ کی تھی ایکچولی۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا اور اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبر میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ رائٹ، اس آفت کو یہاں پر رجفہ کہا گیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہلاک مارنے والی، اضطراب انگیز، اور دوسرے مقام پر بھی یہ آیا ہے صیحہ کے معنی میں ان کے پر سائقہ بھی آیا اور سخت زور کی آواز بھی آئی۔ تو بہرحال ان کو سخت ترین عذاب سے انہیں بھی ختم کیا گیا۔ ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر کیا کروں تجھے اپنی خیر خواہی پسند ہی نہیں تھی۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو فحش کام کرتے ہیں جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہو۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جو دنیا میں سب سے پہلے قوم لوط نے کیا تھا، وہ عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی ضروریات کو پوری کرتے تھے، جنسی ضرورت کو پوری کرتے تھے، جو کہ آج کے دور میں LGBT کے نام سے مشہور ہے۔
افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں یہ ایک عام سی بات ہے، اور اب اس کو بولتے ہوئے بھی اٹس سو کامن، بلکہ ضرورت ہے بات کرنے کی، خاص طور پہ بچوں سے، آنے والی نسلوں سے. کانسیپٹس شوڈ بی کلیئر. اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ آپ چیزوں کو بالکل چھپا کر رکھیں اور ڈھانپ کے رکھیں، کیونکہ اگر والدین یا گھر والے جو ہیں وہ انفارمیشن نہیں دیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن تو مل ہی جائے گی، اور پھر اس میں بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا گھر میں ان باتوں کو ضرورت اور حکمت کے تحت اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان باتوں پہ بات کی جائے. LGBT وغیرہ پر بھی بات کی جائے، وہ کھل کے بات کی جائے، کیونکہ سب کچھ بالکل اوپن موجود ہے آج کے دور میں، اس لیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ضرورت ہے آج کے دور کی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ایز اے فیملی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ ماں بیٹی کے ساتھ کرے اور باپ بیٹے کے ساتھ کرے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر بعض اوقات ماؤں کے لیے مشکل ہوتا ہے ہر بات کرنا، تو ایک جنرل اس میں بیٹھ کے اور قوم لوط کے ٹاپک کو اٹھا کر جو ہے بات کی جائے، اور پھر عذاب اور ساری باتوں کو جو ہے سامنے رکھا جائے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے حکمت کے ساتھ بات کرنا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم خود نہیں کر پاتے بہت ساری بات، اور وہ بات جو ہے علماء اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں. ان کی گیدرنگ میں جب بچے جاتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ زیادہ احسن طریقے سے بتاتے ہیں. تو ضرور بالضرور اچھے اور نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کریں، یہی ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے، اور دین پہ پھر چلنا بھی انسان کے لیے آسان ہوتا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اور امت مسلمہ کو ان تمام خبیث ہر طرح کی برائی اور گمراہی سے جو ہے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آگے بڑھتے ہیں. حقیقت یہ کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے. بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ جو ہیں نیک لوگوں کو کہہ رہے ہیں، پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو. آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور ان کی بیوی جو تھی وہ اس عمل کو برا نہیں سمجھتی تھی، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ بات ہوئی. بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. یعنی بارش سے مراد یہاں پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے، جو کہ دوسرے مقامات پر نظر آئے گا. ان کی بستیاں الٹا دی گئی تھی اور انہیں تلپٹ کر دیا گیا تھا، ایک دم پلٹ دیا گیا تھا، جو آگے ذکر آئے گا. اور مدین والے کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. مدین کا علاقہ اصل میں حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں ہوتا ہے. وہاں پر شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اسی میں تمہاری بھلائی اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھو، لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے والے نہ بنو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھی کرنے کے درپے ہوئے ہو. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا. اور آنکھیں کھول کر رکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ابھی تک سورہ اعراف میں جو کہ آپ کی 8 جز میں شروع ہوئی، اس میں بس ایک یہی لفظ جو ہے، صفت جو ہے آئی ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی وہ سب سے اچھا حاکم ہے اور اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا. اس میں جو نا یہ ایکچولی حکیم سے بھی ہے. حکیم تو پتہ ہی آپ نے کئی دفعہ پڑھ لیا کہ وہ حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ساتھ ہی یہ حاکم کے معنی میں بھی آتا ہے. حاکم کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا، رائٹ. اور اس کا فیصلہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، جو کوئی اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لا سکتا. بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس سے اچھا حاکم کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا.
ورنہ ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں تو لوگوں کے لوگ ہوں بادشاہ ہوں کتنی بڑی کوئی گورنمنٹ ہو کچھ بھی ہو کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اس کا حکم نہیں مانتے یا اس کے یا دنیا کے قانون کو وہ توڑ دیتے ہیں یا بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور احکامات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو کوئی نہ بدل سکتا ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی گویا ایک جملے میں وہ بہترین حاکم ہے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. چلیے الحمدللہ آپ کا جز 8 جو ہے مکمل ہوا. جز 9 ہم شروع کریں گے سورہ اعراف کو مکمل کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب. اچھا جناب شعیب علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے تو اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب ہم تجھے ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہیں. اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اس طرح ممکن نہیں الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ایسا ہی چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اس پر ہم نے اعتماد کیا ہے. اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اچھا یہاں پر جو یہ بات ہو رہی ہے نا اللہ یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. انشاءاللہ کے پیچھے کیا بات چھپی ہوئی ہوتی ہے یعنی آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ تو ہے لیکن ہوگا وہ کام تبھی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو رائٹ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ کام ہوگا انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے. تو انشاءاللہ میں دونوں چیز ہوتی ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا نہیں چاہا تو نہیں ہوگا. تو یہاں پر آپ کی جو صفت آئی ہے وہ ہے الفاتحین. فاتح جو ہوتا ہے فتح سے فتح یعنی کھل جانا اور الفتح جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا. ٹھیک نا. اور اس کے تقریباً 4 معنی ہوتے ہیں جو میں آپ کو مختصر کر کے بیان کرتی ہوں انشاءاللہ. الفاتح وہ ذات ہوتی ہے جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ ذات جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازوں کو کشادہ کرتا ہے ان کے پیچیدہ معاملات کو بھی یعنی مشکل ترین چھوٹے موٹے ہر طرح کے معاملات کو بھی وہ حل فرماتا ہے. ان کے لیے راہیں کھولتا ہے یعنی کہ اسباب پیدا کرتا ہے اور ان کے دلوں کو کھولتا ہے یعنی ان کی بصیرت دل کی بصیرت جو ہے دل کی آنکھ جو ہے وہ کھولتا ہے تاکہ لوگ حق کو پہچان لیں. یہ دوسرا معنی ہوا. تیسرا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے نعمتوں کے دروازوں کو بند نہیں کرتا اور نہ ہی زبان کی وجہ سے یعنی وہ اسے اللہ کو مانے یا نہ مانے بندوں پر اپنی رحمت کو ترک نہیں کرتا ہے. رائٹ. یہ 3 ہو گیا. اور چوتھا معنی کیا ہوا وہ ذات جس نے مومنین کے دلوں کو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے کھول دیا ہے اور گناہگاروں پر اپنی مغفرت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی مومنین میں شامل کرے جن کے دل جو ہے اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام فتح ہے اور اللہ کے اوصاف میں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے فتح حکمی جس کا مطلب شریعت ہے یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں اور دوسرا ہے بالاقدار یعنی تقدیر کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دونوں میں عدل و فضل اور احسان کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. رائٹ. یہ اپنے ایکچول ورڈ میں تو آپ کو نا آگے نظر آئے گا. سورہ سبا میں ایک آیت میں ہے وہاں پر علیم کے ساتھ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ جو ہے وہاں پر بھی آیا ہے لیکن یہاں پر فیصلے کرنے کے معنی میں ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں پہ شیئر کر دوں. ویسے بھی آپ کے اب جز میں جو ہے بہت کم صفات آ رہی ہیں. انشاءاللہ ہم پھر آگے بڑھتے ہیں.
चलिए आगे देखते हैं आयत नंबर 90 से वक़ल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअयबा इन्नकुम इज़ल लख़ासिरून। इसकी कौम के सरदारों ने जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे आपस में कहा, अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। यानी ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद बर्बाद हो रहे हैं। सोचने का मकाम है ना, यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रुकें और सोचें कि मदियन के जो सरदार और लीडर दरअसल ये कह रहे थे कि अपनी कौम को कि जो शुएब अलैहिस्सलाम की अहकामात पर अमल करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और हम देखते हैं कि ऐसा आज के दौर में भी होता है। कोई दीन की तरफ ज्यादा चलने लगता है तो कहते हैं तुम क्या हो गया, तुम टोटल लॉस में जा रहे हो। होता है ना, अस्तगफिरुल्लाह। मगर हुआ ये कि एक दहला देने वाली आफत ने उनको आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया वो ऐसे मिटे कि गोया कभी इन घरों में बसे ही ना थे। शुएब अलैहिस्सलाम के झुटलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे और शुएब अलैहिस्सलाम ये कहकर इनकी बस्तियों से निकल गए कि ए बरादरान कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरख्वाही का हक अदा कर दिया। अब मैं इस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो कबूल हक से इनकार करती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला ना किया हो, इस ख्याल से कि शायद वो आज से पर उतर आए। क्योंकि अक्सर होता है कि इंसान जब मुश्किल में होता है तो अपने रब की तरफ लौटता है, राइट। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली में बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले, राइट। जब अल्लाह ताला ने देखा कि ये तो सुधर नहीं रहे तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको खूब वेल सेट कर दिया, राइट। तो ये डरने वाली भी बात होती है, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे अस्लाफ पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही थे तो वो ये कहने लगे कि ऐसा तो होता ही रहता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ज़बाने का हेर फेर है, जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। ये सब बात तो हम लोग भी कहते हैं ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें नहीं कह रहे होते, एक नॉर्मल उसमें बात होती है। लेकिन इसको यहाँ पर इस अंदाज में लाया गया है कि वो बजाय ये कि अपनी गलतियों को तस्लीम करते, मुश्किल हालात में अल्लाह की तरफ रुजू करते और जब अल्लाह ने हालात बेहतर की तो शुक्र अदा करते, उल्टा कहने लगे इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो होता ही रहता है, जिंदगी की हेर फेर है। तो इससे भी डरना चाहिए। यानी जब इंसान खुशहाल हो बहुत ज्यादा और उसके ऊपर कोई दुख और तकलीफ नहीं आ रही तो उसको डरने की जरूरत है, डरना चाहिए। सहाबा इकराम के बारे में भी ये बात आती है कि वो जब बहुत बेहतर हालात में आ गए थे तो वो डरते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हमें इस दुनिया ही में मिल रहा है और आखिरत में कुछ भी ना होगा, राइट। बहरहाल आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक ना हुई। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया, लिहाजा हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे थे। फिर क्या बस्तियों के लोग अब इससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक्त न आ जाए जबकि वो सोते पड़े हों, या उन्हें इत्मीनान हो गया कि हमारा मजबूत हाथ कभी यकायक उन पर दिन के वक्त ना पड़ेगा जबकि वो खेल रहे हों। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हो गए हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली होती है। यहाँ असल में लफ्ज क्या है? मुकर है। मकर का मतलब होता है अरबी जबान में खुफिया तदबीर को कहते हैं, यानी किसी शख्स के खिलाफ ऐसी चाल चलना कि जब तक उस पर फैसला कुन ज़र्ब ना लग जाए, राइट। तो उस वक्त तक उसे खबर ना हो उसकी शामत आने वाली होती है, होता है ना, बाज़ औक़ात लोग ऐसी चीजें करते हैं। तो यहाँ अल्लाह के लिए अगर ये हो, अच्छा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे यहाँ मकर जो है वो बहुत नेगेटिव उसमें आता है ना कि वो बड़ा चालाक है, बहुत चालें चलता है। तो इंसानों के लिए एक्चुअली यही है, लेकिन जब ये लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर ये तदबीर के मायने में आता है, ठीक है। और क्या उन लोगों को जो साबिक अहले ज़मीन के बाद ज़मीन के वारिस होते हैं, इस अम्र वाकई ने उन्हें कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वो सबक आमूज़ हक़ाइक़ से तगाफुल बरतते हैं, यानी इग्नोर करते हैं, राइट। हमारा तो नहीं ऐसा हाल है कि हम भी जो है बस कहानियां सुन रहे हैं और बस चले जा रहे हैं आगे। अपना जायजा लेने की हम सबको जरूरत है बार बार, क्योंकि कुरान हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपने अमल को दुरुस्त कर सकें इंशाअल्लाह। और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद है, इनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को वो एक दफा झुटला चुके थे फिर वो उसे मानने वाले ना थे। देखो कि इस तरह हम मुनकरीन हक के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। हमने उनमें से
ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ ہی پایا بلکہ اکثر تو فاسق ہی تھے۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، اس کائنات میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یہ پیچھے بھی آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے لیے وہ چمک رہا تھا۔ یہ دو بڑے معجزات جو ہیں سامنے ہوئے۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بھی دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا۔ اب دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ بنی اسرائیل کو دے دیں، میں ان کو لے کر جا رہا ہوں فلسطین، لیکن یہ جو سردار ہیں یہ بجائے کہ بات کو تسلیم کرنے کے الٹی بات کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری جگہ لینا چاہتا ہے۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج کر ہر ماہر فن جادوگر کو آپ اپنے پاس لے کر آئیے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا کیا صلہ ملے گا؟ جادوگر اب آ چکے ہیں۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ میں ہوگے، یعنی میں تمہیں بہت اچھے عہدے دے دوں گا، وزیر بنا دوں گا، کہیں پر کوئی نہ کوئی پوزیشن دے دوں گا یعنی۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ یعنی اب جادو کا جو ہے وہ دن آ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنی چیزیں جو پھینکی تو آنکھوں کو مسحور کر گئیں اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنایا۔ یعنی انہوں نے جب جادو دکھانا، اپنے کرتب دکھانے شروع کیے تو اس سے ساری قوم جو ہے وہاں پر بہت مرعوب ہونے لگی۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی اسٹک جو تھی وہ پھینکی۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلتا بنا، یعنی جتنے بھی وہاں پر جادو کی چیزیں تھیں وہ سب کو کھا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ کیوں مان لیا انہوں نے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، انہیں پتا تھا ہم نے جو کچھ کیا وہ جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش ہے۔ یعنی اس نے کنیکٹ کر دیا کہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو تم لوگوں نے اس ادارہ سلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر سکو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب جادوگروں کا جواب سنیے۔ بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے اسے مان لیا، یعنی حق بات جب سامنے آ گئی تو اسے ایکسپٹ کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی دل اور دماغ کو ایسے ہی کھلا کرے کہ حق اور سچی بات جب سامنے آ جائے تو ہم اس کو ایکسپٹ کرنے والے بنے۔ آمین۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کرو۔ انہوں نے دعا کیا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کرو، ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا ملک میں فساد پھیلانے کے لیے، اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، تقوی حاصل کرتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو تقوی حاصل کرتا ہے تو وہ کتنی بھی مشکلات سے گزر رہا ہو، فتح اسی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اینڈ رزلٹ پہ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔
اور آخری کامیابی انہی کے لیے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ رائٹ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداواری کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے، مگر ان کا یہ حال تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کی مستحق ہیں۔ رائٹ، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کے فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بھی علم تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ معاملات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی، دل چھوڑے، سرسریاں یعنی جوئیں وغیرہ، مینڈک نکالے اور خون برسائے، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ رائٹ، یعنی یہ ساری جو نا چیزیں ایک ایک کر کے ان کے اوپر آئی تھی، یہ مکھیاں، ٹڈی، مچھر وغیرہ، اور ان کے کھانوں میں سرسری جو ہے، جو کیڑے نہیں ہوتے وہ بڑھ گئے تھے، اور یہ ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر دعا کرواتے تھے اور پھر بعد میں مکر جاتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ رائٹ، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے گا تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ان پر سے اپنا عذاب ایک مقرر وقت تک کے لیے رہتا جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت کر رہے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی بات کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والے ہیں، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ رائٹ، یہ جو ہے اس وقت کی بہترین امت تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقررہ کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تو میری قوم میں میرے جانشین ہو، ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ رائٹ، اب وہ تورات لینے کے لیے گئے ہیں تو یہ سارا وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں، یعنی مجھے وہ نظر کی قوت عطا فرما کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اس سے ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ ہم نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اس سے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی اور ان سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالیے اور اپنی قوم کو حکم دیجیے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔
वो खा कोई निशानी देख लें, कभी इस पर ईमान नहीं लाएंगे। अगर सीधा रास्ता उनके सामने आए तो वो उसे इख्तियार नहीं करेंगे, और अगर टेढ़ा रास्ता नजर आए तो उस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और इनसे बेपरवाही करते रहे। हमारी निशानियों को जिस किसी ने झुटलाया और आखिरत की पेशी का इनकार किया, उसके सारे अमाल जाया हो गए। क्या लोग इसके सिवा कुछ और जजा पा सकते हैं कि जैसा करें वैसा भरें? मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे इसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बना लिया, जिसमें से बैल के जैसी आवाज निकलने लगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो गए थे तौरात लेने, तो पीछे से ये उन्होंने क्या किया वो बताया जा रहा है। क्या उन्हें नजर नहीं आता था कि वो ना इनसे बोल सकता है, ना इनकी कोई रहनुमाई कर सकता है, मगर फिर भी उन्होंने उसे माबूद बना लिया, और वो सख्त जालिम थे। फिर जब उनकी फरेब खोदगरी का तिलस्म जो है टूट गया, उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए, तो कहने लगे, ए हमारे रब, हम पर रहम अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना फरमाया और हमसे दरगुजर ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उधर से मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से और रंज में भरे हुए अपनी कौम की तरफ पलटे। आते ही उन्होंने कहा, बड़ी बुरी जानशी की तुम लोगों ने मेरे बाद। क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार कर लेते? और तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर उन्हें खींचा। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। बस तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे और इस जालिम गुरोह के साथ मुझे शामिल ना कीजिए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा। व अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अच्छा, आगे आपकी जो ना ये गफूर रहीम और रहमान इस तरह की जो है आएंगी, 3-4 ही आएंगी। सो इंशाल्लाह मैं एक साथ आपको इसके बारे में बात करूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे। जवाब में इरशाद हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के ग़ज़ब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में दलील होंगे। झूठ गढ़ने वालों को, घड़ने वालों को हम ऐसे ही सजा देते हैं, और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आएं तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। फिर देखें आप यहाँ पर लगफूर रहीम, पीछे क्या था, अरहमुर राहिमीन, दो दफा आपकी ये सिफात आ गई। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा ली जिनकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो उसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। राइट, अब ये 70 लोगों को लेकर जो है गए थे ऊपर। जब इन लोगों को एक सख्त ज़लज़ले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, और इन्होंने वहां पहुंच के डिमांड की थी कि हम तो तब सही मान लाएंगे जब हम खुद अल्लाह को ना देखें। तो उस पर अल्लाह ताला ने उनको एक सख्त ज़लज़ले से पकड़ लिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे सरकार, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझको हलाक कर सकते थे। क्या आप इस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया हम सबको हलाक कर देंगे? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अब ये एहसास हुआ कि मैं अकेला जब वापस जाऊंगा तो वहां की कौम को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि जाहिर है उनके लिए ये एक मुश्किल तरीन काम था। ओके तो उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि आप इनको जिंदा कर दें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप इस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया हम सबको हलाक कर देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्श देते हैं। राइट, हमारे यहाँ पर फिर आपका आ गया हिदायत बख्शने वाली, हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं, बस हमें माफ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए, आप सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाले हैं। व अंता खैरुल गाफिरीन, यानी कि पूरा यहाँ पर आया ना, अंता वलीयुना फग़फिर लना वरहमना व अंता खैरुल गाफिरीन, रहम और मग़फ़िरत का जिक्र है। और हमारे लिए दुनिया की भलाई भी लिख दीजिए और आखिरत की भी, हमने आपकी तरफ रुजू कर लिया। जवाब में इरशाद हुआ, सजा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, मगर मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। यानी अल्लाह ताला जिस तरीके पर भी चाहें कर सकते हैं, लेकिन रहमत उनकी सबसे ऊपर होती है, और उसे मैं उन लोगों के हक में लिखूंगा जो नाफरमानी से परहेज करेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयत पर ईमान लाएंगे। बस आज ये रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो इस पैगंबर नबी उम्मी की पैरवी करें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, जिसका जिक्र उन्हें अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। उनका जिक्र वहां मौजूद है। वो उन्हें नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है, उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है, और उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे, और वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे।
لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو آسمان اور زمینوں کی بادشاہت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ رائٹ، ملک السماوات والارض، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، پیروی اختیار کرتا ہے۔ اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حقیقی کے مطابق انصاف کرتا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے رکھی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنی پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ کو اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن سے حتتن کہتے جاؤ، شہر کے دروازے میں سجدہ دیر ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آ جاتی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا کہ سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ کام نہیں کریں گے، مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، تو بٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی تھی کہ ہفتے کے دن ہی وہ اوپر آتی تھی، اور انہوں نے ہیلا بازی کی تھی کہ جال بچھا دیتے تھے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں جو ہے مچھلیاں اس میں چونکہ پھنس جاتی تھی تو اتوار کے دن جو ہے وہ نکال لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جرم قرار دیا۔ اور یہ مچھلیاں سبت یعنی ہفتے کے دن ابھر کے سطح پر ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پہ کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے ہی لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، اور ایسا بار بار ہوا ہے، رائٹ، جو اس کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے عذاب آتے رہے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر پھر آپ دیکھیں وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، جو ہے یہ دو صفات جو ہیں یہاں پر آئی ہیں۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا کے فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آئی تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ انہیں وہ وقت بھی یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ اب وہ ان پر آن پڑا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے یاد کرو۔ توقع ہے کہ تم غلط
روی سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ معاملہ کب ہوا تھا؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے آپ کو سجدہ کروایا گیا تھا اور پھر تمام انسانوں کی روح سے جو ہے نا روح پیدا کی گئی تھی اور تمام انسانوں سے پوچھا گیا تھا، اہل الحس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت ہم سب کی روحوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ تو سمجھے یہ ایسے ہے جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا چپ لگا دیتے ہیں، تو یعنی ہمارے اندر ہماری فطرت میں موجود ہے، ہماری فطرت میں ایک اللہ کی عبادت موجود ہے، بس اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ جو غیر مسلم ہیں خاص طور پہ ان کے لیے اگر کوئی کہے کہ انہیں کیسے پتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو اندر موجود ہے، اندر کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بالکل ایسے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اپنے لفظوں میں، یہ بالکل ایسے ہی نا کہ ہم جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ ڈونٹ ڈو دس، مت کرو، رائٹ؟ لیکن کبھی سن لیتے ہیں کبھی دبا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی تو اختیار اور اسی پہ تو ٹیسٹ ہے یہ زندگی۔ ہم نے اچھا نہیں اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ دیتے ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے اور ایک منٹ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے محمد ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کے جیسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے گا، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے گا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے محمد ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کے جیسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے گا اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے گا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پر ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، رائٹ؟ پیدا کرنے سے مراد یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کو پہچانتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی حق بات کو سننا نہیں چاہتے، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنے رب کو
پہچانتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، رائٹ، سبحان اللہ۔ اب یعنی یہ بات جو ہے اب اختتام پر پہنچ رہی ہے، پورا جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے، اور اس کا خاتمہ جو ہے ایک خوبصورت انداز میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو پکارو اس کے ناموں سے۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھتے ہیں، راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقیق کے مطابق انصاف کرتے رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی نہیں انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مان لیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کر لے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جس سے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، یعنی مزاروں پہ جانے لگے، نظریں چڑھانے لگے، رائٹ، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے۔ اور بتوں کی بات ہو رہی تو ان کی تو بات ہی کیا کہنا۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود بھی پیدا کیے گئے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہیں۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ یعنی ان مشرکین کے معبود جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی اور ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کیا اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کا کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ انہ سمیع علیم، یعنی
اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. یہ دو صفات جو ہیں اور آئی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے پچھلے پاروں میں کئی دفعہ اس کو دیکھا ہے. حقیقت میں یہ لوگ متقی ہیں. ان کا حال تو یہ ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیطان کے بھائی بن تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچ لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں رکھتے. اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں انتخاب کر لی. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرتے ہیں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو کیا کرو؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے. اے نبی، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں راضی اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کی گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. چلیے الحمدللہ رب العالمین، آپ کی سورہ اعراف جو ہے مکمل ہوئی، اور آپ کا 3 کوارٹر جو ہے جو اس کا بھی ہو گیا. انشاءاللہ سورہ انفال جو ہے ہم نیکسٹ ویک کریں گے. لیکن تھوڑی سی بات رحمان اور رحیم اور غفور ان سب کو ملا کر جو ہے نا میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی. اچھا، آج ہم نے جو صفات سے ہمارا جو سمجھیں کہ گو تھرو ہوئے، وہ اگر زیادہ سے زیادہ آیا ہے تو وہ رحیم یا رحمان یا بخشش کے معنی میں آیا. تو سب سے پہلے آپ رحیم کو دیکھیں کہ رحیم کیا ہے، یا رحمان اور رحیم جو ہے. رحمان ہم نے پڑھا نا کہ بے حد رحم کرنے والا، اور رحیم جو ہے بار بار رحم کرنے والا. اس کی بیسیکلی 3 صفات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. ہوتا ہے یعنی رحمان وہ ذات ہے جس سے مانگا جائے تو عطا کرے، اور رحیم وہ ذات ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں صفت کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کو آپ کمپیئر اگر کریں نا تو قہار اور جبار سے کریں. قہار کا مطلب ہوتا ہے قہر، بہت سخت غصے والا. جبار پکڑنے والا. تو وہ ہے کیا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے. اپنی مخلوق کو بخشتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. صفت تو اس کی یہ 2 بھی موجود ہیں، قہار اور جبار بھی. لیکن آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ القہار الجبار. صفات تو اس کی بھی یہ 2، رائٹ. اسی طرح اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہر انسان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اس کی رحمت عام بھی ہے اور تام بھی ہے. ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت جو ہے سب کے لیے. یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت سارے عالم، سارے کائنات کے لیے، جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے، سب پر وہ حاوی ہے، رائٹ. اور یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور کسی مخلوق کو رحمان کہنا بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اچھا، اللہ کے بارے میں بہت سی قومیں، دوسری قومیں جو ہیں نعوذ باللہ، بلکہ ایون مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی ہیں آخرت میں، اور ہم تو پڑھتے ہیں کہ وہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ غضب کرنے والا بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، رائٹ. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ ہیں. شیطان جو ہے انسان کے کانوں میں پھونکتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو اپنی نیکی اور پاکی کی وجہ سے اللہ کی بڑی مقرب اور پیاری ہو جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت اختیار دے رکھا ہوتا ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا جیسا جلال اور غصہ بھی ہوتا ہے. یعنی شیطان جو ہے لوگوں کو اس طرح سے بہکا رہا ہوتا ہے. لیکن جو نیک لوگ قرآن پاک کی بار بار تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. آپ سب قرآن پاک میں یہ بات پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں غفور الرحیم،
رؤوف الرحیم، تواب الرحیم، خیر الراحمین، ارحم الراحمین، رائٹ. پورا قرآن جو ہے اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ پوری کائنات پر نازل ہوئی ہوئی ہے. اس کے بارے میں شیخ ناصر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر رکعت میں ہم اللہ کی ان صفات کا ذکر کریں، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں پر وہ قہار اور جبار نہیں آیا ہوا ہے، الرحمن الرحیم. یعنی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں یہ ہمیں ڈھانپے ہوئے ہیں. ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم یہاں پر علی العظیم یا المنتقم یا جبار یا واحد یا قہار کہہ کے پکاریں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنی ان دو صفات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے، راسخ ہو جائے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے، تاکہ ہمارے دل و دماغ کو اللہ کی عبادت پر تسلی اور اطمینان ہو. اب سوچیں کہ اگر انسان یہ پڑھے قہار اور جبار تو دل کی کیفیت الگ ہو. تو آج انشاءاللہ جب ہم لوگ نماز پڑھیں گے نا ہم سب، تو جب بھی رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا آپ نے اور پھر رحمان اور رحیم بھی پڑھا، تو ہمیں یہ باتیں جو ہیں یاد آنی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے. رائٹ، یہ بات جو ہے آپ بار بار پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک دو واقعات، ویسے تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن مختصر یہ کہ اگر آپ دیکھیں صلح رحمی جو ہے وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے آتا ہے، رحم سے. رائٹ، رحم کیا ہوتا ہے؟ جو ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے، وہ جگہ بھی رحم کہلاتی ہے. اور وہاں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں. تو صلح رحمی جو ہے وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے، اللہ کی اس صفت سے. ارحم الراحمین، یعنی اللہ رب العزت جس طرح خود صفت رحم کے ساتھ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو قریب ترین رشتے ہیں ان کو بھی صلح رحمی اسی روٹ ورڈ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور صلح رحمی نہ کرنا اس کو سخت ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رحمان ہوں، رحم کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کا نام رحم میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے. بس جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو اسے قطع کرے گا میں اسے اپنی رحمت سے جدا کروں گا. رائٹ، کیونکہ دیکھیں رحم کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے، رائٹ، اوپر سے بن کر آیا ہوتا ہے. تو اس لیے قطع رحمی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. زندگی میں کبھی بھی اس طرف تو ناراضگی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا سب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خفگی ہو سکتی ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو دماغ سے ہم میں سے ہر شخص نکال دے کہ صلح رحمی کو میں قطع رحمی نہیں کرنی اور صلح رحمی کا خوب اہتمام کرنا ہے. اور آج سے اب دیکھیں مبارک مہینہ آنے والا، اگر کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے تو جا کے اس سے دوستی کر لیجئے، اسے منا لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. یہ ایک واحد رشتہ ہے جو اس روٹ ورڈ سے بنا ہوا ہے. اسی طرح ہر جاندار جو ہے وہ قابل رحم ہے. رحم پر رہنے والی تمام مخلوقات جو ہیں وہ قابل رحم ہے. مسلمان، کافر، ملازم، انسان، حیوان، سبھی اس کے اندر داخل ہیں. تو سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے. یہاں پر وہ واقعہ یاد آتا ہے جو ایک فاحشہ عورت نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا. کس بات پر؟ ایک کنویں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان جو ہے باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے. تو اس عورت نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا اور اس کو اپنی چادر میں باندھ کر کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا. اور تو اس اللہ رب العزت نے اس کی اس رحم والی صفت کو دیکھ کر جو ہے اسے معاف کر دیا. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے سلسلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر جگر رکھنے والے یعنی جاندار پر احسان کرنے پر ثواب ملتا ہے. رائٹ، اسی طرح رحم کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہیں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں بھی حق کی دعوت دیجیے، حق کی طرف بلائیے. یہ بھی ایک رحمت کا نمونہ ہے. اگر آپ جیسے دورہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس میں شیئر کریں.
پھر وہی والی بات کہ نبی کا کیا کام تھا، نبی تو حق کی بات کہہ دیتے تھے، ان کا کام تھا بلانا، خوشخبری دینا اور ڈرانا، دیٹس اٹ. تو ہمارا بھی کیا کام ہے کہ بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں اور اس کے بعد ختم، ڈن. وہ آتے ہیں یا نہیں آتے لیکن کیپ ڈوئنگ، کرتے رہیں، مطلب ایسا نہیں اس کو اسٹاپ نہیں کریں آپ. اور اسی طرح جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی اپنے حسن اخلاق سے کو استعمال کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے حق کو پھیلانے کے لیے، رائٹ. تو اس کے لیے اسباب بھی ہیں. اور پھر وہ یہاں پر مجھے وہ کتاب یاد آ گئی کہ آپ وہ کتاب بھی لے کر دے سکتے ہیں، لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں. خاندان میں، رشتہ داروں میں کہیں دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، غلط چیزیں ہو رہی ہیں شادیوں کے موقع پر یا کسی بھی، تو وہاں پر آپ اس کو، یہ بھی رحم کا جذبہ ہے کہ وہاں پر آپ لوگوں کو ان چیزوں سے روکیں اور ان کو منع کریں، ایٹ لیسٹ کم سے کم وہ حصہ نہ لیں. میں آخر میں آپ سے اسی رحم سے متعلق دو واقعات جو ہیں شیئر کروں گی، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. ایک تو یاد ہوگا آپ کو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا اور اس میں اپنی روح پھونکی تھی اور فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا. تو آدم علیہ السلام نے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات پہلی فرمائی تھی وہ قابل غور ہے. وہ کیا بات تھی آپ کو معلوم ہے؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو ان کو چھینک آئی تھی. انہوں نے فرشتوں نے کہا اے آدم الحمدللہ کہو. آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ یا رحمک ربک یا آدم، اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے. پہلی بات اندازہ کریں کہ تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے جو پہلی بات کی تھی اس میں بھی رحمت شامل ہے. پہلی بات رحمت کی گئی تھی. اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بندوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرے، رائٹ. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ شاید آپ نے بنی اسرائیل کا پڑھا ہوگا کہ ایک زمانے میں بنی اسرائیل پر قحط سالی جو ہے وہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ قحط ہو گیا تھا. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ بارش کر دیں اور ہم پر پانی کر کے ہم پر نوازش کریں. موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور صحرا کی طرف نکل گئے اور سب لوگ اللہ کے حضور اکٹھے ہوئے اور دعائیں مانگنے لگے، مگر آسمان سے بارش کی پانی کا ایک بوند نہ گرا، بلکہ الٹا سورج جو ہے اور تیز ہو گیا، گرمی اور بڑھ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر بارش کی التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تمہیں بارش سے کیوں نوازوں جبکہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے گناہوں میں مبتلا ہے، باغی ہو گیا ہے. اس کی نحوست کی وجہ سے میں نے بارش کو روک دیا. اس سے کہو کہ وہ تمہارے درمیان سے نکل جائے. جب تک وہ تمہارے درمیان ہوگا بارش نہیں رکے گی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتا دی لوگوں کو کہ تمہارے درمیان ایک شخص ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش روک دی گئی ہے. تو میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان سے نکل جائے. جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی. لوگوں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کون ہے یہ بدبخت نافرمان منحوس جس کی وجہ سے بارش اللہ تعالیٰ نے روک دی ہے. تو اس نافرمان بندے نے بھی لوگوں کی طرح اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، مگر کسی کو اس اجتماع سے باہر نکلتے ہوئے نہیں پایا. تو اسے یقین ہو گیا کہ وہی ہے وہ شخص. تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں ان تمام لوگوں میں سے اٹھ کر باہر نکل جاؤں تو پوری بنی اسرائیل میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا اور میں تو شرم کے مارے ہی مر جاؤں گا. اور تو وہ وہیں پر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا. فائنلی وہ شرمندہ ہوا، اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے. اس نے اپنے افعال پر، اپنے معاملات پر نظر ڈالی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو میں ہی ہوں. ندامت ہوئی. اس نے اپنا منہ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ کے آگے یوں بولنے لگا، یا الہی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی ہے، اس کے باوجود تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے مہلت دیے رکھی. اب میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، تیرا فرما بردار بن کر تیرے حضور داخل ہوتا ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوتا ہوں. میری اس حاضری کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما. وہ ابھی اپنی بات پوری کر بھی نہیں پایا تھا کہ بادلوں کے ٹکڑے آنے شروع ہو گئے اور آسمان میں جو ہے تھوڑے دیر میں جو ہے بارش برسنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا. رب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، یا اللہ، ہمیں بارش تو آپ نے فرما دی لیکن ہمارے درمیان میں سے تو کوئی اٹھا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے جس کی وجہ سے یہ بارش روک رکھی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش کو برسا رہا ہوں.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا الہی وہ مطیع و فرما بردار بندہ مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرا وہ بندہ جب باغی تھا اس وقت بھی میں نے اسے رسوا نہیں کیا تھا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا رحمان اور رحیم اور کریم اور غفور الرحیم، رؤوف الرحیم، رائٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ اتنی ہم سب پر نازل ہوئی ہوئی، ہم خود ہی شاید توبہ کرنے والے نہیں ہیں۔ چلیں آخر میں بس ان صفات کو پڑھ کے اور پھر دعا کرتے ہیں۔ یا غفار، یا عزیز، یا رحیم، یا علام، یا علیم، یہ تو آپ کے صفت اس کی بھی ہے 7th 8th میں بھی آئی ہیں۔ یا سمیع، یا رب العالمین، یا خبیر، یا وکیل، یا لطیف، یا رحمان، یا رحیم، یا عزیز، یا علیم، یا وکیل، یا لطیف، یا حکیم، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی مدد فرما، ہم سب نیکیوں پہ چلنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے، ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو، بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العزت اس دورہ قرآن کو تکمیل تک پہنچا عافیت اور خیر کے ساتھ۔ یا رب العزت جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما، جو کمی بیشی رہ گئی اسے معاف فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے ہم سب کے اوپر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے بارے میں پڑھا اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اے رب العزت کہ تو رحمان اور رحیم ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہمیں پلک چھپکنے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ ہمارے سارے کام جو ہیں سنوار دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے بارے میں جتنی تیری صفات کے بارے میں جتنا بھی علم حاصل کیا جائے کم ہے، لیکن ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہمیں اپنی صفات کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان صفات کے ذریعے ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو جس مشکل میں اس کی مشکلات کو دور فرما، دعائیں قبول فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما۔ اے اللہ صحیح حاکم عطا فرما۔ یا رب العزت رحم فرما دیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ آپ سب کے صبر اور پیشنس کے ساتھ بیٹھے رہنے کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔